گا۔ چنانچہ حضرت ابن محمود علیہ رحمت الودود فرماتے ہیں کہ اس کے لیے قبر کھود کر سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دیا گیا۔ اور جب اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے گئے تو پتا چلا کہ وہ آٹے کا سودا کرتا اور آٹے میں لکڑی کا برادہ ملا کر بیچا کرتا تھا۔ اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خود کو یوں دوزخ کا ایندھن مت بنا۔ ماں کے ساتھ بدسلوکی اور شراب نوشی بھی عذاب قبر کے اسباب میں سے ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک محلے سے گزرا، اس محلے کے ایک طرف ایک قبرستان تھا۔ عصر کے وقت اس قبرستان کی قبر شق ہوئی اور اس میں سے ایک ایسا آدمی ظاہر ہوا جس کا سر گدھے جیسا اور جسم انسان کا تھا۔ وہ گدھے نما انسان گدھے کی طرح 3 بار رینکا اور پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ قبرستان کے قریب ہی ایک بوڑھی عورت دھاگا کاٹ رہی تھی۔ حضرت سیدنا عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک خاتون نے مجھ سے کہا اس بوڑھی عورت کو دیکھ رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے۔ جب یہ قبر والا شراب پی کے شام گھر آتا تو ماں نصیحت کرتی اے بیٹے اللہ عز و جل سے ڈر، کب تک یہ ناپاک پیے گا؟ یہ جواب دیتا، یہ مرنے والا جواب دیتا کہ تو گدھے کی طرح رینگتی ہے۔ یہ شخص عصر کے بعد مرا اور جب سے مرا ہے ہر روز عصر کے بعد اس کی قبر شق ہوتی ہے اور یوں 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ الامان والحفیظ۔ شرح الصدور میں جو شخص چوری، شراب نوشی اور زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے تو اس کی قبر میں اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ تو چرس سے باز آ مت پی شراب، 2 جہاں ورنہ ہو جائیں گے خراب۔ شرح الصدور میں چند مشائخ رحمہم اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ ہم ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے کہ راستے میں ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا۔ ہم نے کسی سے ایک پھاوڑا یعنی کھدال مانگا، قبر کھودی اور مرنے والے کو اس میں دفن کر دیا۔ بھولے سے پھاوڑا بھی ہم سے قبر ہی میں رہ گیا۔
تو ہم نے قبر کھولی تاکہ پھاوڑا نکال لیں. جیسے ہی قبر کھولی تو ایک خوفناک منظر دیکھا کہ اس شخص کے ہاتھ پیر پھاوڑے کے حلقے میں داخل ہیں. ہم نے فوراً قبر بند کی اور پھاوڑے والے کو کچھ پیسے دے کر جان چھڑائی. پھر جب ہم حج سے واپس آئے تو مرنے والے کی بیوی سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ اس کے ہمراہ ایک مالدار شخص نے سفر کیا تھا. راستے میں اس نے اس کو مار ڈالا اور یہ حج اور جہاد سب کچھ اسی کے مال سے کیا کرتا تھا. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا. مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال. ہو عطا یا رب ہمیں سوزے بلال، ہو عطا یا رب ہمیں سوزے بلال، مال کے جنجال سے ہم کو نکال. آمین یا رب العالمین. اسی طرح خیانت کرنا بھی اسباب عذاب قبر میں سے ہے. حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ قبرستان کے قریب سے گزرا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا اف اف. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہوئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس قبر والے شخص کو میں نے بنو فلاں کے پاس زکات وصول کرنے بھیجا تھا تو اس نے خیانت کی اور ایک زرہ اپنے پاس رکھ لی. اب وہ زرہ قبر میں آگ کی کر کے اس کو پہنا دی گئی ہے. اے خیانت کرنے والے مان جا، قہر قہار سے خود کو تو بچا. تو اے کشمیر سطح پر ایک روزہ ہونے والے اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ زبان کا غلط استعمال یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، زکات کی ادائیگی میں بخل کرنا، نماز قضا کر کے پڑھنا یا سرے سے ہی ادا نہ کرنا، شراب نوشی، چوری، زنا، ماں کے ساتھ بدسلوکی، ملاوٹ، قتل ناحق، مال حرام، خیانت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روح گردانی کرنا وغیرہ وغیرہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیجئے. یاد رکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو دونوں جہاں برباد ہو جائیں گے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں غفلت کی نیند سے جگاتے ہوئے فکر آخرت دلا رہے ہیں اور عبرت کے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں.
جو کہ بصورت اشعار ہیں۔ موت آ کر رہے گی تمہیں بے گماں، آخرت کی کرو جل تیاریاں، بے عمل غافلو سب سنو دھر کے کاں، عیش و عشرت کی اڑ جائیں